السلام علیکم، میں ہوں اشرف جاوید ملک اور ہم گفتگو کر رہے تھے علم العروض کی اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بحر متقارب مسمن سالم الارکان کی ہے اور یہ دوسری بحر ہے۔ ابتدائی جو بحور ہیں، پہلی بحر کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ چوتھی ہماری جو قسط تھی، چوتھا لیکچر جو تھا وہ تھا بحر متدارک مسمن سالم الارکان کے حوالے سے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بحر متقارب مسمن سالم الارکان۔ وہ متدارک تھی اور یہ متقارب ہے۔ مصرع ترہا آپ کو سناتا ہوں۔ ہر ایک بے وفا میں وفا ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک بے وفا میں وفا ڈھونڈتا ہوں۔ اس کی تکتی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ ہر ایک جمع بے جمع وفا جمع میں جمع وفا جمع ڈھوں جمع ٹتا جمع ہوں۔ اب اس کو اسی حساب سے تکتی کے عمل سے گزاریں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کی جو ترتیب بنتی ہے وہ ہے: ہر ایک یہ وتد مجموع ہے، بے خفیف ہے، وفا وتد مجموع، میں سبب خفیف، وفا وتد مجموع، ڈھوں سبب خفیف، ڈھتا وتد مجموع ہے اور ہوں سبب خفیف۔ اور اسی حساب سے اسی ترتیب کے ساتھ یہ جو بحر ہے وہ ارکان جو ہیں اس کی ترتیب سے بنتی ہے: فعول 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 فعول۔ تو یہ دوسری بحر تھی۔ تیسری بحر جو ہے وہ ہے بحر ہزج مسمن سالم الارکان۔ تو اس کے اراکین جو بنتے ہیں وہ یہ ہیں ارکان جو مفاعل 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 مفاعل، 4 مرتبہ اس میں آتا ہے مفاعل۔ تو مفاعل کا جو وزن بنتا ہے حروف کے حوالے سے، جو اس کے اجزاء ہیں وہ ہیں مفاعل وتد مجموع جمع خفیف جمع سبب خفیف۔ تو مفا وتد مجموع ہے، ایلن خفیف ہے جمع خفیف ہے، تو وتد مجموع جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ تو ایک مصرع ترا ہے: ابھی دھرتی کے سینے پر لہو کی بارشیں ہوں گی۔ تو اس کی تکتی کا جو عمل ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ابھی جمع دھر جمع تی جمع سی جمع لے جمع پر جمع لہو جمع کی جمع با جمع رشیں جمع ہوں جمع گی۔ ابھی دھرتی کے سینے پر لہو کی بارشیں ہوں گی۔ تو اس کی تکتی میں ترتیب جو بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے کہ ابھی مجموع دھر خفیف جمع خفیف، یہ ابھی دھرتی وتد مجموع جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف، اور کسی نے پر یعنی کے سینے پر، یہ مجموع جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ لہو کی با، یہ وتد مجموع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ رشیں ہوں گی، وتد مجموع جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ تو اس کی جو ارکان کے حوالے سے ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دھرتی مفاعل کے سینے پر مفاعل، لہو کی با مفاعل، رشیں ہوں گی مفاعل۔ تو 4 مرتبہ یہ بنے گا مفاعل 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 مفاعل۔ تو یہ وزن جس طرح کا ہے، اسی پہ ایک اور وزن بھی ہے کہ محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، یہ بھی اسی بحر میں ہے۔ بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کی بحور اس کے مطابق آتی ہیں، مفاعل 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 کے حساب سے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک قطع پیش کرتا ہوں۔ قطع ہے: تمہارا جرم اتنا ہوگا جتنی خواہشیں ہوں گی، تمہارا جرم اتنا ہوگا جتنی خواہشیں ہوں گی، تعقب میں تمہارے دشمنوں کی سازشیں ہوں گی، ابھی راہ محبت جبر سے خالی نہیں یارو، ابھی دھرتی کے سینے پر لہو کی بارشیں ہوں گی۔ تو یہ مفاعل 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 مفاعل۔
تو اس کو آپ اس طرح سے یاد کر لیں. آپ کو ارکان کا حساب بھی بتا دیا گیا ہے, ترتیب بھی کر کے دے دی گئی ہے, اور جو ایک بحر ہے اس بحر کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس میں کون کون سے ارکان آتے ہیں, جیسا کہ مفاعل 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 مفاعل, اور کون کون سے اس میں جو ہے نا اور اہم اجزاء آتے ہیں بحر کی جو بحث ہے اس حوالے سے. تو وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے, جیسا کہ سبب خفیف اور وتد مجموع. تو اس میں وتد مجموع پہلے آتا ہے اور 2 مرتبہ خفیف آتا ہے. مفاعیل, وتد مجموع جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف. تو یہ بحث یہاں تمام ہوئی. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.